اس حال پہ بات کرتے ہیں. اکثر دست لگ جاتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو. ایک عام فہم بات ہے کہ بھئی دست لگیں تو پودینے کا کہوا دیا جاتا ہے، مگر بعض جگہ پہ پودینے کا کہوا کام نہیں کرتا. آخر ان دستوں کی بھی تو کوئی کیٹیگری ہوگی نا، تو وہ کیٹیگری میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جب مریض آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ مجھے الٹی دست لگے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اس سے پوچھنا ہے بھئی آپ کو جو الٹی دست لگے ہوئے ہیں پیٹ میں مروڑ آتا ہے یا آواز آتی ہے، بڑے پخانے کی جگہ سے آواز آتی ہے، یا ڈکار لگاتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ کہے ڈکار بھی نہیں آتے، ہوا بھی نہیں خارج ہوتی اور پیٹ میں مروڑ بھی نہیں ہے مگر الٹی دست ہیں، تو یہ جان لیں کہ اس کی مشینی تحریک جو دماغ کی ہے پختہ بلغم والی وہ جاری ہو چکی ہے، جس کو سابی عضلاتی کہتے ہیں. حکم رساں والی ہے، حکم ہو چکا ہے دستوں کو، الٹیوں کو. تو بغیر درد کے جب دماغ نے حکم لگا دیا ہے تو دست میں نہ مروڑ ہوگا، نہ آواز ہوگی، نہ ڈکار ہوں گی. اس صورت میں آپ نے لونگ دارچینی کا کہوا بنا کر نیمبو نچوڑ کے دے دینا ہے. 2 سے 3 کپ دیں گے، یہ الٹی بھی بند ہو جائے گی اور دست بھی بند ہو جائیں گے. یہ پہلا سٹیپ تھا دستوں کا، الٹیوں کا. دوسرے نمبر پہ جو الٹی دست ہوتے ہیں، ایک مریض آ کے کہتا ہے کہ جی آپ اسی طرح اس سے پوچھیں بھئی آواز ہے کہ نہیں، مروڑ ہے کہ نہیں، یہ بغیر. وہ کہتے ہیں جی نہیں مروڑ نہیں ہے اور آواز ہے، میں گیس خارج کرتا ہوں تو آواز کرتی ہے، ڈکار آتے ہیں مگر الٹی آتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، منہ سے ہوئے ڈکار آتے ہیں، بدبودار ڈکار آتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا معدہ مکمل طور پہ ڈسٹرب ہے. خشکی کے سبب، تیزابیت کے سبب آپ نے اس کو جنگلی پودینہ، ادرک اور تیز پتہ، پودینہ اور ادرک، اس کا کہوا بنا کے دینا ہے. 2-3 کپ دیں گے یہ بھی ٹھیک. کسی ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیفٹیکزون کی ضرورت نہیں ہے، کسی انفیوژن کی، فلیجل کی ضرورت نہیں ہے. ترش ڈکاریں آئیں گی اس میں، مین بات ترش ڈکاریں آئیں گی. تیسرے نمبر پہ جو دست ہوں گے وہ مریض آ کے آپ کو کہے گا کہ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب الٹی دست ہوتی ہے اور پیٹ میں مروڑ آتا ہے، پیچ سا آتا ہے، پیچ سا. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ٹائم لیور کا فنکشن تیز ہو چکا ہے، گرمائش اس کے بدن میں زیادہ ہو چکی ہے. تو گرمی کا علاج فطری طور پہ بھی اللہ پاک بھی کرتے ہیں. جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلا کے تھوڑی سی بارش کر دیتے ہیں. تو یہ علاج آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈے سے مراد آپ سونف، زیرہ سفید اور سبز لاچی، سونف، زیرہ سفید اور سبز لاچی کا کہوا بنا لیں 4 کپ، اس میں برف ڈال دیں. اگر یہ الٹی دست اس کو SGPT زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا اس کو ٹائیفائڈ کی وجہ سے یہ مروڑ ہو رہے ہیں اور الٹی دست لگ چکے ہیں، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. اسی ٹھنڈے کہوے کو سونف، زیرہ سفید اور سبز لاچی کے کہوے کے دینے سے اس مریض کو کلی طور پہ شفا ہو جائے گی. 2-3 دن کی دوا دے دیں، کوئی اتنے لمبے چوڑے قصوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. شارٹ کٹ یہ 3 کیٹیگریاں تھی. پہلے جو دست تھے وہ دماغ کے نیچے آئیں گے، دوسرے جو دست ہیں قلب و عضلات کے نیچے آئیں گے، تیسرے نمبر پہ جو دست ہوں گے جگر غدد کے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے دست جو تھے بدن میں پانی کی رطوبت کی، بلغم کی زیادتی ہو گئی تھی، بدن اس کو نہیں پچا سکا، نہیں برداشت نہیں کر سکا، ہضم نہیں کر سکا، تو اس جاری ہو گیا. دوسرے نمبر پہ معدہ انوالو ہو گیا. جب معدہ انوالو ہو گیا تو معدہ خراب ہو گیا، وہ ترش ڈکاریں لا رہا ہے. تو اس میں آپ کو ایک دوسرا علاج بھی بتا دوں اس ترش ڈکاروں کے متعلق، کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر تیز پتہ نہیں ہے، ادرک نہیں ہے،
اور پودینہ نہیں ہے، اس بندے کو ساتھ بٹھا کے 4 گھنٹے کا فاقہ کروا لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی پنڈیاں دبانی شروع کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا آسان علاج، کسی انفیوژن کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ صفراوی دست ہوتے ہیں۔ صفراوی دست تھوڑے تھوڑے نرم نرم ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، الٹی بھی آتی ہے مگر بڑی نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ جو 3 دستوں کی کیٹیگری تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔